قبول ہے۔ بھاری گھمبیر لہجہ معراج ولا کے لاؤنج میں گونجا۔ صوفوں پہ براجمان نفوسوں کے دل خوشی سے جھوم اٹھے، جبکہ اس موم سی نازک لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کرتے وہ شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والا شخص خوشی سے جھومنے کو تیار تھا، پیر خوشی سے زمین پہ ٹکنے کو تیار نہ تھے۔ جس شخص کو بچپن سے اپنے دل میں بسایا ہو، جس کے حصول کے لیے رب سے دعائیں مانگی ہوں، جس شخص کے ملنے کے نہ ہونے کے برابر امکان تھے، اس شخص کا اپنے نام ہو جانا اس کے نزدیک تو معجزہ ہی تھا۔ سعد معراج نے مسکراتے ہوئے پھولوں کی لڑیوں کے پار لال دوپٹے سے چہرہ چھپائے اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا، جس کی ذرا سی جھلک اس کے دل کی دنیا تہ بالا کرنے کے لیے کافی تھی۔ بابا، یکدم اپنے نزدیک معصومانہ سی آواز سنتے سعد مسکراتے ہوئے چہرے پر پدرانہ شفقت لیے 3 سالہ ننھی سی اروما کی جانب متوجہ ہوا۔ تمام بڑے آپس میں مبارکباد کا تبادلہ کر رہے تھے۔ جی بابا کی جان، سعد نے اروما کے چھوٹے سے وجود کو اٹھاتے اپنی تھائی پہ بٹھاتے اس کے گال کو چھوتے ہوئے لاڈ سے کہا، مما پیاری لگ رہی ہیں نا؟ پھولوں کی لڑیوں کے جال کے پار ساکت بیٹھی اپنی ماں کو دیکھتے اروما نے پوچھا۔ سعد نے نظریں اٹھائے سامنے دیکھا، جہاں سے اب پھولدار جالی ہٹا لی گئی تھی، جبکہ اس کے چاند جیسے روشن چہرے کو سب سے چھپانے والا سرخ پردہ ہٹا لیا گیا تھا۔ وہ اب سمجھا تھا کہ کیوں اس لڑکی کے حسین چہرے کو چھپایا گیا تھا۔ وہ قیامت خیز روپ لیے اس کے سامنے بیٹھی اس کے دل کی سرزمین میں زلزلہ لانے کا سبب بن رہی تھی۔ اس کی جھکی نظریں سعد معراج کی دھڑکنوں میں سپیڈ لاتے اسے بے قابو کر گئی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ اروما نے اس سے کیا سوال پوچھا ہے۔ آس پاس سے اٹھتا ہر شور خاموشی میں بدل گیا تھا، جبکہ ارد گرد چلتی ہوائیں ساکن سی ہوتی اس کے دیدار میں خلل ڈالنے سے گریز برت رہی تھی۔ میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ اس سے زیادہ حسین شفا مجھے کبھی نہیں لگی۔ تیز دھڑکتے دل کے ہمراہ ستائش سے وہ بولا۔ اروما کو باپ کی بات کا مطلب تو خاصا سمجھ میں نہیں آیا، لیکن وہ اپنے باپ کے چہرے پہ چھائے تاثرات دیکھتے ہنستی۔ اپنے چہرے پہ نظروں کی تپش محسوس کرتے شفا نے اپنی مہندی لگے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی، جبکہ اس کے کانوں میں اپنی بیٹی کا کہا گونجا۔ وہ بے ساختہ اپنی جھکی نظر اٹھا گئی۔ زبردست تصادم ہوا۔ شہد رنگ آنکھوں کا سورج کی کرنوں کی مانند سنہری آنکھوں سے ایک کی آنکھوں میں جیت تھی، خوشی تھی اپنی پسندیدہ عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لینے کی، تو دوسری طرف شہد رنگ آنکھوں میں محض زخمی تاثر تیر رہا تھا۔ وہ زخمی سرخ نگاہوں سے سعد کی محبت سے لبریز سنہری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ شفا کی زخمی آنکھوں کو دیکھتے سعد کے لبوں پہ پھیلی مسکراہٹ سمٹتی چلی گئی۔ وہ تیزی سے نظریں اس سے پھیر گیا۔ دوسری جانب شفا زخمی سا مسکرائی اس کے یوں نظریں پھیر لینے پہ۔ مدیحہ بیگم سعد کی والدہ نے شفا کو اٹھاتے اسے سعد کے پہلو میں بٹھایا۔ گھر میں آئے مہمان اب ان دونوں کو مبارکباد اور تحائف پیش کر رہے تھے، جسے سعد خوش دلی سے قبول کر رہا تھا، جبکہ شفا کے تاثرات میں رتی برابر تبدیلی نہیں آئی تھی۔ تمام گھر والوں نے یہ بات نوٹ کی تھی، لیکن کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی اسے کچھ کہنے کی، جبکہ 3 سالہ روما اپنے باپ کو دیکھتے بے پناہ خوش تھی۔ دروازے کے باہر کھڑے سعد نے گہرے سانس بھرتے اپنے آپ پہ قابو پانا چاہا۔ سب کزنز اور دوستوں سے پیچھا بمشکل چھڑواتے وہ کمرے میں آیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں آج بے قابو تھیں۔ کمرے کا نوب گھماتے وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے نظر آتا منظر اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ سمجھا تھا کہ جن حالات میں اس کی شادی ہوئی تھی وہ اس کا انتظار کیے بنا اپنے حسین سراپے کو بدلتے ہوئے سو گئی ہوگی، لیکن وہ بیڈ پہ اپنا لہنگا پھیلائے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سعد کے لیے یہ منظر حیران کن کے ساتھ ساتھ خوشگوار بھی تھا۔ لبوں پہ حسین مسکراہٹ لیے اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ اس کے نزدیک جگہ پہ بیٹھتے اس نے سر جھکائے بیٹھی شفا کو دیکھا۔ اس کے من موہنے جھکے چہرے کو دیکھتے سعد کی مسکراہٹ گہری ہوئی، جبکہ شفا کا وجود محض اس کے نزدیک بیٹھتے ہی لرزنے لگا تھا۔ سعد نے شفا کی تھوڑی تلے نرمی سے انگلی رکھتے اس کا جھکا چہرہ اٹھایا۔
اور پل میں اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے چلے گئے۔ گہری مسکان پھیکی پڑتے ختم ہوتی چلی گئی، جبکہ آنکھوں میں تیرتا خوش کن جذبہ بھی ماند پڑا۔ شفا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھے۔ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ سعد نے گھمبیر لہجے میں پوچھا۔ کیوں نہ روؤں میں؟ جواب کے بجائے سوال شفا کی جانب سے موصول ہوا۔ شفا، کیا وجہ ہے ان آنسوؤں کی؟ سعد نے تحمل سے پوچھا۔ تم واقف ہو اس وجہ سے سعد، اس طرح سے انجان مت بنو۔ شفا کی ہمت نہ ہوئی تھی اس کا ہاتھ جھٹکنے کی، گلوگیر آواز میں اس سے مخاطب ہوئی۔ نہیں، میں نہیں جانتا کہ ان آنسوؤں کی کیا وجہ ہے، آپ بتا دیں اگر واقف ہیں اس وجہ سے تو۔ سعد کے تحمل میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ تم نے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے سعد، مجھ پہ ترس کھا کے شادی کی ہے تم نے، تمہارے گھر والوں نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ شفا کے آنسو پلکوں کی بار توڑتے اس کے رخساروں پہ بہہ نکلے۔ سعد نے لب سختی سے بھینچے۔ میں نے آپ پہ ترس نہیں کھایا شفا، میں نے محض اپنی محبت کو اپنے نام کیا ہے۔ سعد کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ ایک بیوہ عورت کو جو ایک 3 سالہ بچی کی ماں ہے، جو 5 سال ڈومیسٹک وائلنس کا شکار رہی، جو باتیں بھول جاتی ہے، اسے اپناتے ہوئے انسان ترس نہیں کھائے گا تو کیا کھائے گا سعد معراج؟ شفا کا لہجہ پرنم اور اذیت دہ تھا۔ سعد نے مٹھیاں بھینچتے خود پہ قابو پایا۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے اس کے نزدیک یہ ساری باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، اسے محض آپ سے غرض ہے اور آپ میری ہو چکی ہیں شفا۔ سعد نے انتہائی نرمی سے اس کی تھوڑی انگوٹھے کی پور سے سہلاتے ہوئے کہا۔ شفا نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اس محبت کی بات کر رہے ہو جو 5 سال پہلے تمہیں مجھ سے تھی اور جسے میں نے رد کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے تم اس ریجیکشن کا بدلہ لینا چاہتے ہو، تبھی تم نے مجھے اپنایا ہو۔ شفا نے اپنے دل میں پنپتا خوف اس کے سامنے عیاں کیا۔ سعد کے دل پہ جیسے گھونسا سا پڑا اس کی بات پہ۔ اس نے زخمی نگاہوں سے شفا کو دیکھا۔ نہ آپ 5 سال پہلے مجھے جان پائی تھی شفا، اور نہ اب۔ سعد معراج ان بزدلوں میں سے نہیں ہے جو عورت ذات سے بدلہ لے۔ آپ میری محبت تھیں، میری بیوی بننے کے بعد آپ میرا عشق بن چکی ہیں۔ آپ سے بدلہ لینا میرے عشق کی توہین ہے، سمجھی آپ؟ سعد کی گرفت اس کی تھوڑی پر ذرا سی سخت ہوئی۔ اس کے آنسوؤں سے تر آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالے وہ لفظوں پہ زور دیتے ہوئے بولا۔ میں ایک بچی کی ماں ہوں سعد، شفا نے اسے باور کروایا، اور وہ بچی اب صرف آپ کی بچی نہیں ہے شفا، اروما اب میری بھی بیٹی ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ اسے اپنی زندگی میں پا کے میں ڈبل خوشی سے نوازا گیا ہوں۔ سعد کے کہنے پر شفا کے آنسوؤں میں روانی در آئی۔ اس شخص کی تمام باتیں ایک طرف اور اس کے دل میں بیٹھا ڈر ایک طرف، اور اس کا ڈر سعد کی محبت پہ بھاری ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اب کسی مرد پہ بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، پیار تو بہت دور کی بات ہے، اسے اب محض مرد ذات سے خوف محسوس ہوتا تھا، اور وہ یہ بات سامنے بیٹھے شخص کو نہیں بتا پا رہی تھی۔ وہ نہیں دیکھ پا رہی تھی اس شخص کے لفظوں میں چھائے پیار کو، وہ سامنے بیٹھے شخص سے بھی صرف اور صرف خوف محسوس کر رہی تھی۔ اس طرح رو رو کے نہ جانے کب سے خود پہ ظلم کر رہی ہیں آپ۔ آج کی رات تو انتہائی خوبصورت ہے، اسے یوں رو کے برباد مت کریں، یوں زخمی نگاہوں سے مت دیکھیں۔ یقین کریں میں اپنی محبت کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، میں بتاؤں گا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ میرے نزدیک وہ مرد مرد ہی نہیں ہوتا جو ایک عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ یقین کریں شفا، میں آپ کا خوف نوچ کے دور اچھال کے پھینک دوں گا۔ شفا کے دونوں عارض پہ اپنے ہاتھ رکھتے وہ انتہائی نرمی اور محبت سے اسے کہتے، اسے خود پہ یقین کرنے کا کہہ رہا تھا، اور شفا دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی کہ وہ اب کسی مرد پہ بھروسہ نہیں کر سکتی، اس کا خوف اب کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اسے سعد کی کسی بات پہ یقین نہیں تھا، لیکن خوف کے سبب کہہ ہی نہیں پائی۔ اسے خوف لاحق ہوا کہ کہیں وہ دل میں گونجتی بات زبان سے ادا کر دے اور وہ سعد کو ناگوار گزرے اور وہ اپنے ہی لفظوں سے پلٹ جائے۔ سعد اسے خاموشی سے خود کی جانب دیکھتے پا کر پیش قدمی کے طور پر اس کے رخسار پر اپنے لب رکھتے اسے خود سے قریب کرنے لگا، اور وہ خاموشی سے اس کے لمس کو محسوس کرتے اسے اپنا آپ سونپ گئی۔
اس ڈر سے کہ کہیں وہ اسے اس کا حق لینے سے روکے اور وہ جاہو جلال میں آتے اس کے وجود پر اپنا قہر ڈھائے۔ ایک ایسی رات سے وہ 5 سال پہلے گزر چکی تھی، جو رات ان قربت کے لمحات میں بھی اس کی یادداشت کے پردوں پہ رقص کرتے اسے وحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ ماضی: تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیسی بکواس کر رہے ہو تم؟ شفا خود سے 3 سال چھوٹے سعد پر چیخی، جو قد و قامت کے لحاظ سے اس سے 3 سال بڑا لگ رہا تھا۔ یہ بکواس نہیں ہے شفا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں بہت۔ کب سے آپ سے اظہار کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں پایا۔ آج میں خود کو نہیں روک سکا شفا، آپ پلیز اس رشتے سے انکار کر دیں، سعد نے پیار کا اظہار کرتے ملتجی لہجے میں کہا۔ شفا پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ سعد کو کبھی اس نے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے نزدیک چھوٹا بھائی تھا جو اسے سب سے زیادہ سمجھتا تھا، لیکن وہ اپنے دل میں اس کے لیے اس قسم کے جذبات رکھتا ہوگا، شفا کو اس بات کا قطعی اندازہ نہیں تھا۔ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں پلیز شفا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا۔ سعد جذبات سے لبریز لہجے میں اس کا ہاتھ تھامتے کہہ رہا تھا، جبکہ شفا نے اشتعال میں آتے اس کے گال پہ تھپڑ رسید کیا۔ سعد کے لبوں پہ قفل لگا۔ اس نے سرخ سنہری آنکھوں سے شفا کو دیکھا، جو ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا نازک بدن اس وقت ارتعاش کی حالت میں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی سعد کہ تم میرے بارے میں اس قدر گھنونے احساسات رکھتے ہو۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھا تھا، ہمیشہ تمہیں بھائیوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ شاید میرا تمہارے قریب رہنا تمہیں غلط فہمیوں میں مبتلا کر گیا ہے۔ تمہارے اس اظہار کے بعد میں خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ کم سے کم تم میری اور اپنی عمر کا ہی لحاظ کر لیتے سعد۔ شفا نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ سعد سرخ چہرہ لیے اس کی باتیں کڑے ضبط سے سن رہا تھا۔ محبت میں رنگ، ذات، عمر معنی نہیں رکھتی شفا، اور میں نے محض محبت کی ہے آپ سے، کوئی گھنونا فعل نہیں سرزد کیا جو آپ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ سعد کو اس کی تمام باتیں مشتعل کر گئیں۔ اشتعال انگیز نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ برہمی سے بولا۔ شفا نے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھا۔ جو بھی خرافات تم اپنے دماغ میں بٹھائے ہوئے ہو سعد، اسے دور کر لو۔ یہ اپنی سو کالڈ محبت تم اپنے تک رکھو۔ میں نہیں چاہتی تمام خاندان میں یہ بات پھیل جائے کہ شفا نے خود سے 3 سال چھوٹے سعد کو اپنی زلفوں کے جال میں پھنسایا ہے، کیونکہ اس کی عمر بڑھتی چلی جا رہی تھی اور اسے کوئی اور اپنا نہیں رہا تھا۔ شفا دبا دبا سا چیخی۔ سعد نے جبڑے سختی سے کسے اس کی جانب دیکھا، جو اسے سرد نظروں سے دیکھتے وہاں سے جانے کے لیے آگے قدم بڑھا چکی تھی۔ شفا ایسا مت کریں، میں آپ کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ پاؤں گا۔ سعد کے لہجے میں بے بسی آن سمائی۔ کچن کی دہلیز پار کرتے شفا کے قدم رکے۔ ایک لہجے کے لیے وہ اس شخص کی بے بس آواز سنتے تھمی ضرور تھی، لیکن پھر سرد مہری کا مظاہرہ کرتے وہ دہلیز پار کرتے لاؤنج کی جانب چلی گئی، جہاں معراج ولا کے تمام افراد مہمانوں کے ہمراہ اس کی نئی زندگی کے بارے میں فیصلہ لینے والے تھے، جبکہ کچن میں کھڑا وہ شخص اپنی محبت کے یوں رد ہو جانے پر اپنی آنکھوں کے کونے پر ٹھہرے آنسو بے دردی سے صاف کر گیا۔ لاؤنج سے گونجتی مبارکباد کی آوازیں سنتے اسے اپنا آپ مرتا ہوا محسوس ہوا۔ کبھی یہ سوچا تک نہ تھا، جسے چوری چوری دل میں بسایا تھا، جسے اپنا ہم سفر بنانا چاہتا تھا، وہ اس کی محبت کو اور اسے رد کرتے کسی دوسرے شخص کی ہم سفر بننے کو تیار تھی۔ یہ ایک ایسی گہری اذیت تھی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ ایک ایسا گہرا زخم تھا جو شاید ہی کبھی مندمل ہو سکتا تھا۔ آنسو جو بے دردی سے صاف کیے تھے وہ پھر بہہ نکلے، اور اس بار اس شدت سے بہے کہ اس سے روک پانا مشکل ہوا۔ آنسو آنکھوں سے نکلتے داڑھی میں جذب ہوتے چلے گئے، اور وہ شکست خوردہ قدم لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ معراج ولا میں 2 فیملیز قیام پذیر تھیں، معراج حسین اور معراج حسن۔ دونوں بھائی تھے جو عرصہ دراز سے ساتھ رہتے آئے تھے۔ معراج حسین کی 2 اولادیں تھیں، بڑی بیٹی ثانیہ جو 30 سال کی تھی، اور اس کی شادی حسین صاحب کے چچا زاد کے بیٹے سے ہوئی تھی، جبکہ چھوٹا بیٹا سعد حسین
27 سالہ خوبرو نوجوان تھا۔ حسن صاحب کی بھی 2 ہی اولادیں تھیں، بڑی بیٹی شفا جو ثانیہ کی ہم عمر تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی نمرہ جو 25 سال کی تھی۔ شفا کی بڑھتی عمر اور شادی نہ ہونے کا خاندان بھر میں چرچا تھا۔ کوئی ایسا گھر نہ تھا جو اس کی شادی کو لے کے پریشان نہ ہو۔ نہ جانے کتنے رشتے آئے تھے اور واپس لوٹ گئے تھے شفا کی سانولی رنگت کے سبب، اور ان تمام رشتوں کا لوٹ جانا شفا کا قصور ٹھہرا دیا جاتا تھا۔ معراج ولا کا ہر فرد اس سے پیار کرتا تھا۔ خاندان والوں کی زہریلی باتیں ان سب کو ہر درجہ ناگوار گزرتی تھیں، لیکن وہ کس کا منہ بند کرواتے۔ انہوں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ شفا سب کی منفی باتوں کو نظر انداز کرتے اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزارتی تھی۔ اس کے نزدیک اسے کسی بھی شخص کی باتوں سے ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا تھا، نہ ہی وہ پیار محبت جیسی جذباتوں پر یقین رکھتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ وقتی جذبے ہوتے ہیں جو بدلتے رہتے ہیں۔ اس بات سے انجان کہ اس سے 3 سال چھوٹا سعد اسے اپنے دل میں بسائے دھیرے دھیرے اس کی محبت میں فنا ہو رہا ہے۔ جہاں سعد شفا سے محبت کرتا تھا، وہیں شفا سعد کے لیے کوئی جذبہ دل میں نہیں رکھتی تھی۔ وہ محض اس کے لیے اس کا چھوٹا کزن تھا جس سے وہ اٹیچ تھی، یا جس سے اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی تھی۔ آج پھر شفا کے لیے رشتہ آیا تھا، اور جو رشتہ لائے تھے وہ شفا کو پسند کر چکے تھے، بس شفا کی جانب سے کسی فیصلے کے منتظر تھے۔ اسی سبب سعد نے خوفزدہ ہوتے اپنے دل کا حال شفا کے سامنے بیان کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا شفا اس کے علاوہ کسی اور کی ہو جائے۔ وہ اپنے محبوب کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن شفا اس کے نزدیک سعد کے یہ الفاظ اس کے لیے شرمندگی کا باعث تھے۔ وہ اس سے بڑی تھی، اور سعد کو ان کے مابین عمروں کے اس فرق کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ وہ نہیں دیکھ سکتا تھا شفا کو کسی اور کا ہوتا۔ بہت دنوں سے وہ لندن کی یونیورسٹی میں اپلائی کر رہا تھا، جہاں اس کا ایڈمیشن قبول کر لیا گیا تھا۔ شاید اللہ تعالیٰ بھی اسے اس اذیت سے بچانا چاہتے تھے۔ شفا کی شادی سے پہلے ہی وہ لندن شفٹ ہو گیا تھا۔ جہاں سب اس سے خفا تھے، وہیں شفا پرسکون تھی اس کے اس فعل سے۔ اس کی شادی خیر و عافیت سے منیر سے ہوئی تھی۔ ثانیہ نے اس کے ہر فنکشن کی تمام تصاویر سعد کو سینڈ کی تھیں، جسے لاکھ نہ دیکھنے کا ارادہ باندھتے سعد نے پھر بھی دیکھا تھا۔ اسے کسی اور کے پہلو میں بیٹھا دیکھ کے اس کے وجود کا ہر حصہ گویا کٹ سا گیا تھا۔ وہ اذیت میں مبتلا اپنے دن گزار رہا تھا۔ وہی شفا کے سامنے شادی کی پہلی ہی رات منیر کا ایسا روپ آشکار ہوا کہ وہ مٹی کی مورت بن گئی تھی۔ شدید تھکان کی وجہ سے اس نے منیر کو اس کا حق لینے سے روکا تھا، جس کے جواب میں منیر نے درندگی کی تمام حدیں پھلانگتے اس کے وجود کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتے اسے گالیوں اور تھپڑوں سے نوازا تھا۔ اور یہ یہی نہیں رکا تھا، اس کی درندگی دن بدن بڑھتی چلی گئی تھی۔ معراج ولا سے شفا کا ہر تعلق جیسے ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ اپنی شادی کو بچانے کی خاطر اس کی ہر درندگی، ناانصافی برداشت کرتی چلی گئی۔ 2 سال بعد اولاد کی خبر سنتے اسے لگا کہ اسے نجات دہندہ مل جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ منیر جہاں پہلے اس کے وجود کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتا تھا، وہیں اب ایک ننھی سی جان بھی اس کی غلیظ گالیوں کی حقدار بن بیٹھی تھی۔ منیر کے گھر والے بھی اروما کی پیدائش پہ خوش نہیں تھے۔ شفا کے پاس کوئی بچہ ہی نہیں تھا جس سے وہ اپنا درد بیان کرتی۔ معراج ولا کے ہر فرد سے اس کا تعلق ختم کر دیا گیا تھا۔ نہ وہ ان سے رابطہ کر سکتی تھی، نہ ہی منیر اس سے کسی کو ملنے دیتا تھا۔ منیر نے شفا کو اپنے دباؤ میں لیتے معراج ولا میں فون کروا کے کہلوایا تھا کہ وہ اب کسی سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ یوں وہ اس کے میکے کو اس سے بدگمان کرتے دور کر گیا تھا۔ دن برق رفتاری سے گزرتے رہے، اور وہ منیر کی ہر زیادتی برداشت کرتے اپنا اعتماد کھوتی چلی گئی۔ شفا پہلے والی سب کا مقابلہ کرنے والی نہیں رہی۔ ذرا ذرا سی باتوں پہ خوف زدہ ہو جانا اب اس کی ذات کا خاصہ بن گیا تھا۔ معراج ولا والے ہر ممکن کوشش کر چکے تھے شفا سے بات کرنے کی، مگر جب شفا نے خود فون کر کے انہیں کہا کہ وہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، سب اس سے بدگمان ہوتے
اسے بھول جانے کی کوشش کرنے لگے، جبکہ سات سمندر پار بیٹھا سعد پاکستان میں نہ ہوتے ہوئے بھی وہاں ہونے والے ہر فعل کے بارے میں آگاہی رکھتا تھا۔ قیامت تب ٹوٹی جب ایک دن انہیں اطلاع موصول ہوئی کہ منیر کسی اللیگل کام میں ملوث تھا اور پولیس مقابلے میں مارا گیا، اور شفا اور اس کی بیٹی اروما کو اس کے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا۔ حسن صاحب بیٹی پر ٹوٹی قیامت کے بارے میں جانتے فوراً اس کے پاس پہنچے۔ اسے آدھی رات کے پہر گھر کے باہر اپنی چھوٹی سی بچی کے ہمراہ دیکھتے ان کا کلیجہ کٹ کے منہ کو آیا تھا۔ وہ اسے معراج ولا لے آئے، جہاں آتے ہی شفا نے اپنے اوپر بیتی ہر قیامت کے بارے میں ان سب کو بتایا۔ یہ سب جاننے کے بعد سعد خود کو واپس آنے سے روک نہیں پایا۔ بے شک اس کی محبت کا رد ہو جانا اسے گہری تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا، لیکن اب اسے اس کی محبت مل سکتی تھی۔ شفا کی عدت ختم ہوتے ہی گھر والوں کے دباؤ اور سعد کی ضد کے سبب ان دونوں کا نکاح طے پایا، جس میں شفا کی مرضی شامل نہ تھی۔ حال اروما کے رونے کی آواز سنتے سعد نے آنکھیں کھولتے سامنے دیکھا، جہاں وہ نیند سے جاگی بکھرے حلیے میں اسے گود میں لیے چپ کروا رہی تھی۔ سعد نے شفا پر ایک نگاہ ڈالتے دیوار گیر گھڑی کی جانب دیکھا جو رات کے 3 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ بس مما کی جان چپ ہو جاؤ، شفا نے اروما کی پشت کو تھپکتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی نظر سعد پہ پڑی جو اپنی آنکھوں کو انگلی سے رگڑتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ سعد نے سنجیدگی سے شفا کی جانب دیکھا جو اسے جاگتا دیکھ کے ایک دم ہی خوف زدہ ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف لہرایا تھا۔ سعد کو شفا کی آنکھوں میں پھیلتا خوف سمجھ میں نہیں آیا۔ ماتھے پر 2 بل اود آئے۔ میں اسے لے جاتی ہوں باہر۔ سوری، تمہاری نیند خراب ہو گئی، تم سو جاؤ، میں اسے باہر لے جاؤں گی۔ شفا نے اس کے ماتھے پہ نمودار ہوتے بل دیکھتے ہکلا کے کہا، 1 منٹ رک جاؤ۔ سعد اسے اپنی بات کہتے تیزی سے قدم آگے بڑھاتے فوراً سے اسے روک گیا۔ شفا نے مڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا میں نے کہا شفا کہ آپ باہر جائیں؟ سعد نے نرمی سے پوچھا۔ شفا نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر آپ کیوں جا رہی ہیں باہر؟ یہاں جائیں۔ سعد نے اس سے سوال کرتے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شفا تابعداری کا مظاہرہ کرتے اس کے پاس آتے بیٹھ گئی۔ سعد نے اس کے بیٹھتے اس کی گود سے اروما کو لیا، جو سعد کی گود میں آتے ہی خاموش ہو گئی تھی، جبکہ شفا اپنے ہاتھوں کو مروڑتے چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ آپ مجھ پہ، اس کمرے پہ اور غرض مجھ سے منسلک ہر چیز پر حق رکھتی ہیں۔ اروما کے رونے پر آپ اسے کمرے میں بیٹھ کے چپ کروانے کے بجائے اسے لیے باہر کیوں جائیں گی؟ سعد نے اروما کو پیار کرتے سنجیدگی سے شفا سے پوچھا، تمہاری نیند ڈسٹرب ہو گئی تھی، سعد مجھے لگا تم غصہ کرو گے۔ شفا نے صاف گوئی سے کام لیا۔ سعد نے نظریں اروما سے پھیرتے اس کی جانب دیکھا۔ حد ہے، اتنی چھوٹی سی بات پر میں غصہ کیوں کروں گا شفا؟ آپ سو جائیں یہاں، اروما بھی نیند میں ہے، سو جائے گی۔ سعد نے اس کے قریب جھکتے اس کے کندھے پر اپنے لب رکھتے محبت سے کہا۔ شفا اس کے لمس پر کپ کپا اٹھی۔ سعد بے یقینی نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ آنکھوں کے سامنے کچھ سال پہلے کا منظر جھلملانے لگا۔ چپ کرواؤ اس منحوس کو، کیوں رو رہی ہے یہ؟ منیر بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹا تکیہ شفا کی جانب پھینکتے ہوئے چیخا تھا، جو بیڈ کے پاس ٹہلتی 1 سالہ اروما کو خاموش کروا رہی تھی، جو بخار سے تپتے رو رہی تھی۔ شفا اچھل کے 2 قدم دور ہوئی۔ منیر، اسے بخار ہے اس لیے رو رہی ہے، شفا نے اٹکتی آواز میں جواب دیا۔ مر جائے تو اچھا ہے، باہر لے جاؤ اسے، جب تک خاموش نہ ہو واپس مت لانا۔ دونوں ماں بیٹی نے قسم کھائی ہوئی ہے مجھے تنگ کرنے کی۔ منیر اس کی جانب دیکھتے انتہائی نفرت اور بے حسی سے گویا ہوا۔ شفا نے ہمہ وقت نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ لفظ اس کے لیے نئے نہیں تھے، اب تو عادت تھی ان لفظوں کو سننے کی۔ باہر سردی ہے منیر، وہ بیمار پڑ جائے گی، شفا نے اروما کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ منیر نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ بیڈ سے ایک ہی جست میں اترتے وہ شفا تک آتے اس کا بازو انتہائی جارحانہ طریقے سے جکڑے اسے کمرے سے باہر دھکیل گیا۔ شفا نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ دروازہ بند کرتے وہ بے حس گرم کمرے میں سو گیا، جبکہ شفا اپنی بیٹی کے گرد اپنا دوپٹہ پھیلائے
اسے لیے لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ اسے اجازت نہ تھی کہ وہ کسی اور کا دروازہ بجاتی، کسی کے کمرے میں پناہ لیتی۔ یہاں سب بے حس لوگ ہی رہتے تھے۔ اروما کو سینے میں بھینچے وہ شدت سے رو پڑی۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ شفا؟ جائیں سو جائیں، کل ولیمہ ہے، مصروف دن گزرے گا، آرام ضروری ہے۔ شفا کو اپنی جانب یک ٹک دیکھتے پا کر سعد نے اسے مخاطب کرتے اسے ماضی سے نکالا۔ شفا نے جھٹکا کھا کر اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ شفا نے ہوش میں آتے ہڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ سعد نے پھر الجھتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کہاں گم تھی، کن سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جو اس کی بات نہیں سن پائی تھی۔ سو جائیں شفا، تھک گئی ہوں گی آپ، کل کا دن آپ کا بہت مصروف گزرے گا۔ سعد نے بنا جھنجھلائے اپنی بات تیسری بار دہرائی۔ شفا اس بات میں سر ہلاتے، ایک نظر اس کے سینے پر لیٹی اروما پہ ڈالتے، اپنی جگہ پر لیٹتے اپنی آنکھیں موند گئی۔ پہلے ہی دن اسے فرق نظر آ گیا تھا، سعد میں اور منیر میں، لیکن دل میں بیٹھا ڈر تو چند باتوں سے دور نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ تو بہت پیاری ہیں، سعد کے دوست نے اسٹیج پر بیٹھی شفا کے پاس آتے انتہائی بے تکلفی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ شفا جو ہال میں آئے مہمانوں کو دیکھ رہی تھی، یکدم اپنے پاس سے اتنی مردانہ آواز سنتے چونکی۔ سوری، آپ تو ڈر گئیں۔ رفیق شفا کو دیکھتے ہنستے ہوئے بولا۔ وہ لندن سے خاص سعد کی شادی اٹینڈ کرنے پاکستان آیا تھا اور خاصا بے تکلف انسان تھا۔ شفا نے سعد کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، جو ایک طرف کھڑا اروما کو اپنی گود میں تھامے مہمانوں سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے آپ کی تعریف کی تھی، ماشاء اللہ سے پیاری ہیں آپ۔ آج پتہ چلا کیوں سعد وہاں موجود لڑکیوں کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ جب اس قدر حسین کزن گھر پہ موجود ہو تو کون باہر کی لڑکیوں پہ دل ہارے۔ انتہائی بے تکلفانہ گفتگو کرتے وہ شفا کو حد درجہ انکمفرٹیبل کر گیا تھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے دعا کر رہی تھی کہ کوئی آ جائے۔ جب رفیق نے اسے جواب نہ دیتے پا کر ہاتھ میں پکڑا کولڈ ڈرنک کا گلاس اس کے کپڑوں پہ گرا دیا۔ شفا فوراً سے اٹھ بیٹھی، خوبصورت چہرے پہ ناگواری کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی چھائی۔ اوہ آئی ایم ریئلی سوری، میں صاف کر دیتا ہوں، رفیق نے معذرت خواہاں لہجے میں کہتے اپنے ہاتھ میں تھامے رومال سے اس کے پیٹ کی جانب سے ڈریس صاف کرنا چاہا۔ نہیں آپ رہنے دے، میں کر لوں گی، شفا نے پیچھے ہوتے کہا۔ تمام گھر والے مہمانوں اور کاموں میں مصروف تھے، کسی کا دھیان ان کی جانب مبذول نہیں ہوا تھا۔ نہیں میں کر دیتا ہوں، رفیق ڈھیٹ بنا، ابھی بھی اس کا ہاتھ پکڑے ڈریس صاف کرتا جب کسی نے اس کا ہاتھ جکڑے اسے پیچھے کی جانب جھٹکا تھا۔ شفا نے سعد کی جانب دیکھا جو انتہائی ناگوار نگاہوں سے رفیق کی جانب دیکھ رہا تھا۔ رفیق یہ پاکستان ہے، لندن نہیں ہے، یہاں ایسی بے تکلفیاں پسند نہیں کی جاتی، اور خاص طور پہ میں پسند نہیں کر سکتا کہ میری بیوی سے میرا دوست اس قدر فری ہو۔ دور رہو۔ سعد انتہائی سرد لہجے میں اسے سرد نگاہوں سے وارن کرتا شفا کے قریب آتے اپنے رومال سے اس کا ڈریس صاف کرنے لگا۔ شفا نے بے تاثر نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جو سرخ چہرہ لیے شفا کے چہرے پہ ہی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ رفیق میری بیوی سے نظریں ہٹاؤ، وہ بنا اس کی جانب دیکھے غرایا۔ رفیق نے مٹھیاں بھینچے سعد کی جانب دیکھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ شفا کو یکدم محفوظ محسوس ہونے لگا۔ ٹھیک ہو تم؟ سعد نے صفا سے پوچھا جس نے اس بات میں سر ہلایا۔ شکر ہے داغ نہیں لگا، ٹھیک ہے ڈریس۔ سعد نے ڈریس کی جانب نظریں مرکوز کی۔ شفا نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، بچت ہو گئی تھی، داغ کوئی نہیں آیا تھا ڈریس پہ۔ بھائی تصویریں لے گا فوٹوگرافر آپ کی، نمرا نے اسٹیج پہ آتے اسے بتایا۔ سعد نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کی گود میں موجود اروما کو دیکھا۔ وہ رفیق کو شفا کے پاس کھڑا دیکھ اروما کو اسے تھماتے شفا کے پاس آیا۔ اروما کو کہاں لے کر جا رہی ہو تم؟ ادھر دو اسے، سعد نے اسے اروما کو لے جاتے دیکھ کے کہا۔ شفا جو خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی اس کی بات پہ چونکی۔ وہ آپ دونوں کا کپل شوٹ ہوگا تو اروما کا کیا کام تصویروں میں؟ نمرا نے کندھے اچکائے جواب دیا۔ اسے بھی شفا کی طرح یہی لگا تھا کہ سعد کو اس وقت اروما کا ان کے ساتھ ہونا اچھا نہیں لگے گا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میری بیٹی ہے وہ، اس کا ہر تصویر میں ہونا ضروری ہے، لاؤ دو اسے۔
سعد نے اس کی بات پر خفگی کا اظہار کرتے اس کی گود سے اروما کو تھاما، جو ماں سے میچنگ کرتا سلور رنگ کا ڈریس زیب تن کیے چھوٹی سی دلہن لگ رہی تھی۔ شفا نے نمرہ کی جانب دیکھا جو کھل کے مسکرائی تھی۔ سعد معراج نے اسے یہاں غلط ثابت کیا تھا۔ کل والی حرکت اور پھر آج اس کا سارا دھیان اپنی اور اروما کی جانب مبذول دیکھ اور پھر اس کی یہ حرکت اسے واقعی منیر سے منفرد بنا رہی تھی۔ شفا نے غیر ارادی طور پر سعد اور منیر کا موازنہ کیا۔ واپس صوفے پہ بیٹھتے اس کی آنکھوں کے سامنے پھر سے ماضی کا ایک واقعہ فلم کی مانند چلنے لگا۔ میں آپ کے دوست کی پارٹی میں نہیں جاؤں گی منیر۔ پچھلی بار ڈنر پہ وہ مجھے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ مجھے حد درجہ انکمفرٹیبل کر گئی تھیں، اور پھر کئی بار اس نے میرے ہاتھ کو بھی ٹچ کرنے کی کوشش کی تھی۔ شفا نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے منیر سے کہا، جو اپنی ٹائی باندھ رہا تھا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم اتنی حسین ہو نہیں، تمہارے علاوہ بھی وہاں بہت حسین عورتیں تھیں جنہیں وہ دیکھ رہا تھا، ہمارے سرکل میں یہ چیز نارمل ہے۔ منیر نے لاپرواہی سے کہا۔ شفا کی آنکھوں میں پل میں آنسو جمع ہوئے۔ اس ڈنر ٹیبل پر جہاں وہ کسی غیر شخص کی نظروں کے حصار میں تھی، وہیں اس کا شوہر بھی کسی اور حسین لڑکی کو دیکھتے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی منیر، اور آپ کو بھی وہاں نہیں جانا چاہیے۔ آپ میں اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ جو شخص آپ کی بیوی کی جانب نگاہ اٹھا کے دیکھے آپ اس کی آنکھیں نوچ سکیں۔ پہلی بار وہ اس کی باتوں کو نہ مانتے اس سے بحث کر رہی تھی، جس کا انجام بھی اسے اسی پل مل گیا تھا۔ منیر کا زوردار تھپڑ اس کے گال پہ رسید ہوا۔ اب تم مجھے سمجھاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یا مجھ میں غیرت ہے یا نہیں؟ منیر اپنی پینٹ سے بیلٹ نکالتے غراتے ہوئے گویا ہوا۔ سوری منیر، میں نہیں بولوں گی کچھ اب۔ شفا اسے بیلٹ ہاتھ میں تھامے دیکھ کر فریاد کرتے ہوئے بولی، لیکن وہ شخص فرعون بنا اس کے وجود کو بیلٹ سے داغدار کرتا گیا۔ اپنی کمر پر رینگتے ہاتھ کو محسوس کرتے شفا ہوش میں آئی۔ اس نے حیرت سے آس پاس کے منظر کو دیکھا، پھر اپنے انتہائی نزدیک سعد کو جو اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے سامنے فوٹوگرافر کو دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ تو وہ اس دردناک ماضی سے نکل آئی تھی۔ اس کا حال یہ تھا، پہلو میں بیٹھا شخص جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، جس کی بدولت آج اس نے خود کو محفوظ محسوس کیا تھا، واقعی یہ شخص منفرد تھا۔ فوٹوگرافر کے کہنے پر وہ فوٹوگرافر کی جانب متوجہ ہوئی، جو اسے مختلف پوز بتاتے اور سعد اس کے ہر پوز کو اپناتے ہوئے اسے شرم سے لال ہونے پہ مجبور کر رہے تھے۔ 1 ماہ گزر گیا تھا ان کی شادی کو، اور سعد کے ساتھ گزرا کوئی دن ایسا نہ تھا جب اس نے اپنے لیے سعد کے منہ سے کوئی غلیظ لفظ سنے ہو یا سعد کا ہاتھ اس پہ اٹھا ہو۔ وہ ہر بار کچھ غلط کرتے سعد کے رد عمل کو سوچتے ڈر جاتی، اور سعد اس کا رد عمل ہمیشہ اس کی توقع کے عین برعکس نکلتا۔ وہ اسے نرمی سے ہینڈل کرتا تھا۔ کوئی رات ایسی نہ گزرتی جب وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے اسے اپنی نرم و گرم گرفت میں قید نہ کرتا ہو۔ سعد کی نرمی اور محبت محض اس کے لیے نہیں بلکہ اروما کے لیے بھی تھی۔ اروما اور سعد کو دیکھ کر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ اروما کا سعد سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ سڑک کنارے بیٹھی وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی، اندھیرا دھیرے دھیرے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ آج وہ نمرہ اور ثانیہ کے ساتھ شاپنگ پر آئی تھی، ایک لوکل بازار میں، لیکن لوگوں کے رش میں اس کا ہاتھ نمرہ کے ہاتھ سے چھوٹا، اور وہ انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے راستہ بھولتے نہ جانے کہاں نکل آئی۔ نہ اس کے پاس فون تھا کہ وہ گھر میں کسی کو فون کر لیتی، نہ یہاں اس سڑک پر اسے کوئی ٹرانسپورٹ گزرتی دکھائی دے رہی تھی۔ محض بائک سوار تھے جو یہاں سے گزر رہے تھے، اور اسے جن نظروں سے دیکھ رہے تھے وہ اسے جیتے جی مار رہی تھیں۔ اس نے شدت سے سعد کو پکارا تھا، نہ جانے وہ سب اسے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور وہ یہاں بیٹھی رو رہی تھی۔ اپنے پاس رکتی بائک کی آواز سنتے شفا نے سر اٹھائے سامنے دیکھا، جہاں ایک آدمی جو اس سے ڈبل عمر کا تھا اسے خبیث نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ خوف کے سبب شفا کے رونگٹے کھڑے ہوئے، اس کے آنسو تھم سے گئے، آنکھوں میں واضح خوف لہرانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتے وہ شخص کمینگی سے مسکرایا۔ کہاں جانا ہے تمہیں؟ آؤ میں چھوڑ دوں۔ سامنے کھڑے شخص نے شیریں لہجے میں شفا کی
من موہنی صورت کو ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ شفا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس شخص کا لہجہ جس قدر اپنائیت بھرا تھا، اس کی نظریں اتنے ہی غلیظ پیام اسے دے رہی تھیں۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، شکریہ۔ اپنی جگہ سے اٹھتے، اپنے سر پہ ٹھہرا دوپٹہ صحیح کرتے، وہ سپاٹ لہجے میں کہتے آگے بڑھنے لگی۔ جب اس شخص نے سڑک پر گاڑیوں کو نہ آتا جاتا دیکھ اس کی کلائی جکڑی۔ شفا نے خوفزدہ ہوتے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا جو اس کی کلائی سختی سے جکڑے اس کی ہرنی کی مانند پھیلی شہد رنگ آنکھیں دیکھتے کہا لگا گیا، اڑے لڑکی، کیوں اس قدر شرما رہی ہو جبکہ تم تو ماہر ہو ان کاموں میں؟ چلو آ جاؤ، میں کوئی پولیس والا نہیں ہوں، نہیں پکڑوں گا تمہیں، بلکہ دگنی قیمت دوں گا۔ وہ آدمی اسے جسم فروش عورت سمجھ رہا تھا۔ ایک آنکھ ونک کرتے، خباثت سے کہتے اسے اپنے ہمراہ کھینچنے لگا۔ چھوڑو مجھے، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، چھوڑو مجھے، کوئی ہے پلیز مدد کرو۔ شفا اس کی بات سنتے زمین پر گڑنے والی ہو گئی۔ اپنی کلائی اس شخص کی گرفت سے آزاد کروانے کی صحیح کرتے وہ چیخی، جانتا ہوں میں سب کہ تو کیسی ہے، اگر تم صحیح عورت ہوتی تو اس سنسان سڑک پہ یوں نہ بیٹھی ہوتی۔ اتنی شریف مت بن، چل میرے ساتھ، بول رہا ہوں نا دگنی قیمت دوں گا۔ وہ انتہائی بیہودہ لفظوں کا انتخاب کرتے شفا کے گال پہ تھپڑ مارتے چیخا۔ شفا نے سسکتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی۔ بہت دنوں بعد کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوئی تھی۔ یہاں اس کی مدد کے لیے کوئی نہ تھا۔ اس کے گھر والے، اس کے شوہر جو اس سے شدید محبت کا دعوے دار تھا، انہیں اس کا پتہ تک نہیں معلوم تھا۔ وہ شخص اب بھی اسے گھسیٹ کر اپنی بائک کی جانب بڑھنے لگا۔ شفا اس کے ہاتھ پہ ناخن مارتے چیخنے لگی، اوئے چھوڑ اسے۔ ایک دم سے اسے ایک شناسا سی آواز اپنے کانوں میں اترتی محسوس ہوئی۔ وہ شخص بھی رکتے سامنے دیکھنے لگا، جہاں سعد کھڑا اسے خون آشام نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سعد کو دیکھتے شفا کے بے جان وجود میں جان آئی۔ جھکتے ہوئے دانت شدت سے اس شخص کے ہاتھ پہ گاڑتے، وہ اس شخص کی ڈھیلی پڑتی گرفت توڑتے سعد کی جانب بھاگتے اس کے سینے کا حصہ بنی۔ سعد نے اس کے سینے پر گرفت سخت کی۔ وہ سعد کے سینے سے لگی شدت سے رو رہی تھی۔ اس کی پشت سہلاتے سعد اسے خود سے دور کرتے اس شخص کے پاس تیزی سے پہنچا جو بھاگنے کی تیاری میں تھا۔ اس شخص کا گریبان پکڑتے سعد نے زمین پہ دھکا دیتے اسے اپنے پاؤں سے دھنک کے رکھ دیا۔ سڑک پہ گونجتی پولیس سائرن کی آواز سنتے شفا جو روتے ہوئے سعد کے جنونی انداز کو دیکھ رہی تھی، پولیس والوں کی جانب متوجہ ہوئی۔ سعد نے اس شخص کے وجود کو اٹھاتے پولیس والوں کے حوالے کیا۔ عباس اسے تب تک مارنا جب تک اس کی سانسیں نہ ٹوٹنے لگے۔ اپنے دوست کو کہتے اس نے شفا کی جانب دیکھا جو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ شخص ہاتھ جوڑے معافیاں مانگ رہا تھا۔ عباس سر کو خم دیتے اس شخص کو پولیس موبائل میں ڈالتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سعد کو خون آلود نگاہوں سے اپنی جانب بڑھتا دیکھ شفا نے بن آواز پکارا۔ سعد کے چہرے پہ چھائے تاثرات دیکھ کر شفا کا حلق خشک ہوا جسے اس نے تھوک نگلتے تر کیا۔ سعد جیسی اس کے نزدیک آیا وہ خوف سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اسے لگا سعد اس پہ ہاتھ اٹھائے گا، لیکن سعد کا اگلا قدم اسے حیرت میں ڈبو گیا۔ سعد اسے اپنے سینے میں بھینچے اس کے بالوں پہ لب رکھ گیا تھا۔ اگر میں کچھ پل اور آپ کو نہیں ڈھونڈ پاتا تو سانسوں کو گنوا بیٹھتا شفا۔ کہاں چلی آئیں آپ؟ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے آپ کو۔ میری سانسیں سینے میں اٹک سی گئی تھیں۔ آپ کی گمشدگی کا سنتے ہی میں دوڑا چلا آیا آپ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ایسے لگا میرا آدھا وجود مجھ سے کئی دوری پہ ہے۔ اسے اپنے سینے میں بھینچتے بے تابی سے اس کے چہرے کے نقوش پہ اپنا لمس چھوڑتے بے قراری سے گویا ہوا۔ شفا کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ تمام ڈر اور خوف کہیں دور جا سویا۔ اس شخص کی محبت پر اب بھی کیا کوئی شک کیا جا سکتا تھا جس کی آنکھیں اسے کھو دینے کے ڈر کو محسوس کرتے نم ہو چکی تھیں۔ شفا آنسوؤں سے تر چہرہ لیے سعد کی جانب دیکھ رہی تھی جو نم آنکھیں لیے بے قراری سے اسے دیکھتا، اس کے بالوں کو صحیح کرتا، کبھی اس کے دوپٹے کو۔ میرا ہاتھ چھوٹ گیا تھا سعد نمرا کے ہاتھ سے، میں نہ جانے کہاں چلی آئی، میں ڈر گئی تھی سعد۔
شفا گلو گیر آواز میں گویا ہوئی۔ میں بھی ڈر گیا تھا شفا، سعد نے اس کی پلکوں پر ٹھہری نمی لبوں سے چنتے گھمبیر لہجے میں کہا تھا۔ اگر آپ نہیں آتے تو وہ شخص شفا اپنا جملہ مکمل نہیں کر پائی۔ کیسے نہیں آتا؟ میرا آدھا وجود مجھ سے دور تھا، مصیبت میں تھا، مجھے اس کی تلاش کرتے کرتے اس تک پہنچنا ہی تھا۔ سعد نے اس کے بھیگے عارض ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے جواب دیا۔ آپ بہت اچھے ہیں سعد۔ شفا یکدم رونا بھولتے اس کی تعریف کر گئی۔ سعد دلکشی سے مسکرایا۔ یار اگر آپ کہتی کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو زیادہ خوش ہوتا میں، سعد نے شوخیہ لہجے میں کہا۔ شفا کا رنگ تانبے کی مانند سرخ ہوا۔ اس شخص کی آنکھوں میں واضح آس تھی، جیسے وہ اس جملے کو سننے کے لیے کب سے بےتاب ہو، جیسے اس جملے پر اس کی تمام خوشیوں کا دار و مدار قائم ہو۔ یہ شخص ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا، محبت کے ساتھ ساتھ عزت و احترام بھی کرتا تھا شفا کا، اور ایک عورت کو محض اپنے ہمسفر سے یہی چاہیے ہوتا ہے۔ منیر کے ہمراہ اس کا ہر دن دوزخ میں جلنے کی مانند تھا، لیکن سعد اس کی ہمراہی میں ہر دن خوشیوں بھرا تھا۔ منیر کے ساتھ اس کا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا تھا جب اس کے عارض پر اس شخص کے تھپڑ کے نشان نہیں چھپتے ہوں، اس کی سماعتوں میں غلیظ گالیاں نہ اترتی ہوں، اسے اس کے رنگ اور بیٹی کے لیے تانے نہ سننے کو ملتے ہوں، اور سعد اس کے ساتھ گزرتا ہر دن اس کے دل میں بیٹھے ڈر کو کم سے کم تر کر رہا تھا۔ ہر دن مسکراہٹ کے ساتھ شروع ہوتے مسکراہٹ کے ساتھ ہی اختتام کو پہنچتا تھا۔ نہ صرف اس شخص نے شفا کو قبول کیا تھا بلکہ اس کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی مان کر اسے پیار اور محبت سے نوازا تھا، اور وہ واقعی مرد تھا جو جانتا تھا عورت کی عزت کیسے کرنی ہے، اس سے محبت کیسے کرنی ہے۔ اس پہ ہاتھ اٹھانا تو دور، اس نے اس سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی۔ 1 مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا تھا ان کی شادی کو، اور اس وقت میں کئی بار سعد کا اعلیٰ ظرف دیکھ کر وہ اس کی محبت کے رد کر جانے پر پچھتاتی ضرور تھی۔ جب یہ شخص اسے محبت اور عزت سے نواز رہا تھا، اس سے محبت کا اظہار ہر دن کرتا تھا، تو کیا اتنی سب عنایتوں کے بعد یہ شخص محبت کا اظہار سننے کا متحمل نہیں تھا کیا؟ بالکل تھا۔ شفا کو سعد کو دیکھتے ہی محبت جیسے جذبے پہ یقین آیا تھا۔ اس کی خوشیوں کا ذمہ دار ہی سعد تھا۔ شفا کے دل میں پنپتے ان جذبوں کا لفظی اظہار سننے کا حقدار بھی سعد تھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں سعد، شرم سے چور دھیمی آواز میں کہتے وہ سعد کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ سعد اگر اس کی جانب متوجہ نہ ہوتا تو سن ہی نہیں پاتا یہ زندگی بخشتے الفاظ۔ سعد اس کے یوں اپنے ہی سینے میں راہ فرار کے لیے منہ چھپاتے دیکھ قہقہا لگا گیا تھا۔ آج تو سماعتوں میں جیسے رس گھل گیا ہے، اتنے میٹھے الفاظ سن لیے ہیں کہ اب شوگر ہو جانے کا خدشہ ہے۔ سعد شوخ لہجے میں کہتے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ شفا نے شرمگین مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائی، سعد کی جانب دیکھا جو محبت سے لبریز نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سعد نے جھکتے اس کے ماتھے پر شدت بھرا بوسہ دیتے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ شفا اس کے نرمی بھرے لمس کو محسوس کرتے آسودگی سے مسکراتے گاڑی میں بیٹھی۔ سعد نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ اسے اپنی قربت اور اپنے ساتھ میں جس خوف میں بھی مبتلا دیکھتا تھا، آج ان آنکھوں میں وہ خوف منقود ہوتا پایا تھا، اور اسی بات کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہا تھا جب وہ سابقہ زندگی کے خوف سے نکلتے اپنی نئی زندگی میں جینے لگے، اور آج وہ کامیاب ٹھہرا تھا۔ سعد آپ مجھے آخر کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ شفا نے جھنجھلائے لہجے میں پوچھا۔ وہ لوگ گھومنے کے لیے گلگت بلتستان کے ایک گاؤں میں آئے تھے۔ سعد کی سنگت میں وہ اپنی سابقہ زندگی کو مکمل بھول گئی تھی۔ اسے کچھ یاد کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا، ہر وقت محض سعد ہوتا تھا، اس کی سوچوں میں محض سعد سوار رہتا تھا۔ بس آ گئے ہم، اب میں آپ کی آنکھوں سے پٹی ہٹانے لگا ہوں، سعد نے سنجیدگی سے کہتے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹاتے اس کے پہلو پر اپنے ہاتھوں کی گرپ بنائی۔
جبکہ شفا سامنے نظر آتے منظر کو دیکھتے کچھ بول ہی نہیں پائی۔ رات کا سما، ارد گرد اونچے پہاڑ اور ان کے درمیان میں موجود چھوٹے سے پہاڑ کی چوٹی پر وہ دونوں موجود تھے۔ چاروں طرف جلتی مصنوعی کینڈل اور سرخ گلاب کی پتیاں۔ ایک طرف ایک ٹینٹ جہاں ان دونوں کے لیے بیٹھنے اور رات گزارنے کا انتظام کیا گیا تھا، جبکہ ایک طرف 2 کرسیاں اور ٹیبل موجود تھا۔ سب سے زیادہ جس چیز نے شفا کو مبہوت کیا تھا وہ ایک طرف بنے بورڈ پر لگی ان دونوں کی تمام تصویریں، اور اس بورڈ کے نیچے زمین پر پھولوں کی پتیوں اور اس پہ رکھی جلتی ہوئی مصنوعی موم بتیوں سے بنا آئی لو یو تھا۔ بورڈ پر موجود تصاویر میں وہ تصویر شامل تھی جو شفا کی شادی سے پہلے ان دونوں کی سیر و تفریح والی جگہات پر لی گئی تھیں۔ کسی میں وہ کہا لگا رہے تھے، کسی میں گول گپے کھا رہے تھے، تو کسی میں آئس کریم، اور باقی تصاویر شادی والے دن کی تھیں۔ سعد، یہ سب بہت پیارا ہے، وہ مبہوت ہوتے ہوئے سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ سے کم، سعد نے اس کے عیاں بازو پر اپنے لب رکھتے محبت سے کہا۔ یہ سب میرے لیے ہے؟ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ بھی کسی کے لیے اس قدر خاص ہو سکتی ہے کہ کوئی اس کے لیے ایسے سرپرائز پلان کرے۔ ظاہر سی بات ہے، میری ایک ہی بیوی ہے، ان کے لیے ہی کیا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ کی حقدار ہے، سعد نے محبت سے کہتے اس کے کندھے پہ اپنی تھوڑی جمائی۔ آپ مجھے دن بدن یوں محسوس کرواتے ہیں جیسے میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ خاص ہوں سعد، اور ہر بار میں اس بات کو سوچتے ہوئے پچھتاتی ہوں کہ میں نے آپ کی محبت کو رد کیوں کیا، آپ کا دل کیوں توڑا سعد۔ نم آواز میں وہ سب چیزوں کو دیکھتے بولی۔ سعد نے اس کا رخ پلٹتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ میں آپ کو خاص محسوس اسی لیے کرواتا ہوں کیونکہ آپ خاص ہیں، اور بھول جائیں ماضی کو۔ ماضی یاد رکھنے کے لیے نہیں ہوتا، بس ماضی میں کی گئی اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، پلٹ کر نہیں دیکھتے، حال اور مستقبل پر دھیان دیتے ہیں۔ اور دیکھیں آج آپ میری ہیں، سعد نے انتہائی محبت سے کہا۔ میں نے ماضی میں گزرا ہر دن اذیت میں گزارا ہے سعد، ایسا کوئی دن نہیں گزرا جب میں نے اپنے لیے گالیاں نہ سنی ہوں یا مار نہ کھائی ہو۔ سعد، میں ہر مرد سے خوف کھانے لگی تھی، آپ سے بھی خوف آتا تھا، اس قدر کہ مجھے آپ کے لفظوں پہ یقین نہیں ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا میں کوئی غلطی کروں گی اور آپ ماریں گے، میں کہیں آپ سے بنا پوچھے جاؤں گی تو آپ بیلٹ سے میرا وجود داغیں گے۔ سعد، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، آپ نے مجھے اپنی محبت کہا تو رکھا بھی اپنی محبت بنا کے۔ پہلے میں یہ نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن اب کہہ سکتی ہوں کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، اور میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں۔ سعد کے بیئرڈ زدہ گال پر اپنا ہاتھ رکھتے وہ اس کا عارض سہلاتے ہوئے نم آواز میں بولی۔ سعد نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ جو دردناک تھا وہ ماضی تھا شفا، اور جو خوش کن ہے وہ حال ہے۔ آپ نے جو اذیت اور تکلیف برداشت کی اس کا وقفہ کم تھا، اب آپ جو خوشیاں محسوس کریں گی وہ مستقل ہوں گی۔ جو گزر گیا اگر اسے یاد کرتی رہیں گی تو حال کے حسین لمحات کو جی نہیں پائیں گی۔ اب محض آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کا شوہر آپ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ آپ کے بنا نہیں رہ سکتا۔ آپ نہیں تو سعد نہیں، بولیں رکھیں گی نا یہ یاد؟ سعد نے اس کے ہاتھ کو تھامتے اپنے لبوں سے چومتے اس سے سوال پوچھا۔ بالکل، میں یاد رکھوں گی یہ، اور آپ کو بھی یاد رکھنا ہوگا کہ آپ کی بیوی بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہے، شفا نے کہتے ایک بار پھر اپنی محبت کا اظہار کیا۔ سعد کھل کے مسکرایا۔ محبت کے اظہار کے بعد اگر ایک چھوٹا سا لمس بھی اس غریب کو دان کر دیا جاتا تو مہربانی ہوتی۔ اس کا موڈ بحال کرنے کی غرض سے اس نے شوخ جملہ چھوڑا، اور اس کی توقع کے عین مطابق شفا کھلکھلا کے ہنستے اس کے گال پہ اپنے لب رکھ گئی۔ اب میری باری، سعد نے اس کے پیچھے ہونے پر اسے لو دیتی نگاہوں سے دیکھتے خمار آلود لہجے میں کہتے، اس کے چہرے پہ جھکتے اس کی سانسیں بند کی۔ شفا اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ان لمحوں کی خوبصورتی کو محسوس کرنے لگی۔ خوش ہیں آپ؟
سعد نے اسے اپنی شدت بھری گرفت سے آزاد کرتے گہرا سانس بھرتے پوچھا، ہاں آپ کی سنگت میں خوش ہوں۔ مسکراتے ہوئے جواب دیتے وہ سعد کی شوخ نظروں سے بچنے کی خاطر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ سعد مسکراتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں بھرتے ایک طرف بنے ٹینٹ کی جانب بڑھ گیا۔ سعد اور شفا اروما کے سنگ ہنستے مسکراتے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ جب گھر میں غیر معمولی خاموشی محسوس کرتے ان دونوں نے نظریں اٹھائے سامنے لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھے شخص کو دیکھا، جسے دیکھتے ہی وہ دونوں زلزلوں کی زد میں آئے تھے، جبکہ معراج ولا کے تمام افراد بھی انہی کی طرح سکتے کے عالم میں تھے۔ سامنے بیٹھا نفس کوئی اور نہیں بلکہ منیر تھا، جسے دیکھتے شفا کی آنکھوں میں خوف لہرایا تھا۔ وہ لڑکھڑا کے گرنے لگی تھی جب اسے سعد نے تھاما۔ شفا، منیر نے سعد کے ہمراہ کھڑی شفا کو خون آشام نگاہوں سے دیکھتے پکارا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شفا نے خوف زدہ ہوتے پہلے اسے پھر سعد کو دیکھا، جو سکتے کی حالت میں کھڑا سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شفا آ گئی ہے اور میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں، منیر نے سرد آواز میں کہتے شفا سے اس کی سانسیں کھینچیں۔ اسے اپنی ٹانگیں شل ہوتی محسوس ہوئیں۔ شفا کہیں نہیں جائے گی، وہ میری بیوی ہے۔ سعد اس کی بات پہ ہوش میں آتے چیخا، جبکہ اروما کو ڈرتے دیکھتے نمرا اسے سعد کی گود سے لیتے اندر بڑھ گئی۔ بیوی؟ شفا میری بیوی ہے، جب میں زندہ ہوں تو پھر کیسے وہ تمہاری بیوی ہو سکتی ہے؟ منیر اس سے ڈبل آواز میں دھاڑا۔ تم مر گئے تھے۔ ایک مرے ہوئے انسان کو اپنے روبرو دیکھنا ایک ایسی بات تھی جس کی توقع کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں مرا نہیں تھا، میں فرار ہو گیا تھا اور اتنے مہینے مجھے منظر عام سے غائب رہنا پڑا۔ پولیس والوں کو غلط فہمی ہوئی تھی، وہ سمجھے انہوں نے مجھے مار دیا ہے، جبکہ وہ میرا آدمی تھا جو اتفاق سے میری قد و قامت سے میل کھاتا تھا، منیر کہہ رہا تھا، اور وہاں موجود ہر فرد کا دل ہول اٹھا تھا۔ یہ کیا ہو گیا حسن صاحب؟ ہم سے گناہ ہو گیا۔ اس شخص کے نکاح میں رہتے ہوئے ہم نے اپنی بیٹی کا نکاح سعد سے کروا دیا۔ شفا کی والدہ روشانہ بیگم یکدم روتے ہوئے بولیں، سب پر ہی اس وقت ایک قیامت ٹوٹی تھی۔ حرام کیا ہے آپ کی بیٹی نے اس شخص کے ساتھ مل کے، لیکن میں پھر بھی اسے اپنانے کو تیار ہوں۔ میں اپنی بیوی کو کسی صورت یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ میری بیوی میرے ساتھ جائے گی، مزید یہاں نہیں رکے گی وہ، منیر بلند آواز میں کہتا آگے بڑھتے سعد کے سامنے ساکن کھڑی شفا کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ سعد نے جلتی نگاہوں سے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا تھا، جو شفا کا نازک ہاتھ بڑے حق سے تھامے ہوئے تھا۔ شفا یہاں سے نہیں جانا چاہتی، تم اسے لے کر نہیں جا سکتے۔ سعد نے اس کا ہاتھ شفا کے ہاتھ سے ہٹاتے درستگی سے کہا۔ شفا کی خاموشی میں اس کی ہاں ہے، میں جانتا ہوں وہ میرے ساتھ جائے گی۔ منیر دوبارہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، شفا کچھ بولیں، کہہ دیں آپ نہیں جائیں گی اس شخص کے ساتھ۔ سعد نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، بس وہ منیر کو شفا کو لے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ شفا محض ساکت نگاہوں سے منیر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ منیر اسے خاموش دیکھ کر استہزائیہ مسکراتے ہوئے قدم آگے بڑھانے لگا، اور شفا اس کے ساتھ کسی بے جان مورت کی طرح کھنچتی چلی گئی، جبکہ سعد گھٹنوں کے بل زمین پر گرا چیختے ہوئے اسے پکار رہا تھا، میں نے حرام نہیں کیا، وہ میری بیوی ہے، وہ میری بیوی ہے۔ سعد زوردار آواز سے چیخا۔ معراج ولا کے ہر فرد نے دل پر ہاتھ رکھتے اسے دیکھا، جس کی چیخیں آج معراج ولا کی در و دیوار کو ہلا گئی تھیں۔ میرے جاتے ہی تم نے اپنے عاشق سے نکاح کر لیا، بدذات عورت، تم سمجھی تم آزاد ہو؟ شفا کو بالوں سے جکڑے لاؤنج کی زمین پر پھینکتے منیر چیخا۔ شفا نے روتے ہوئے اسے دیکھا، میری بیوی ہو تم، میری بیوی، ہمت کیسے ہوئی میرے پیچھے گند کرنے کی، خود کو اپنے عاشق کے حوالے کرنے کی؟ شفا کے پاس جھکتے اس کے بال گدی سے دبوچتے وہ چیخا۔ منیر کے گھر والے محض خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے، جو ان کے نزدیک تو محض تماشا ہی تھا۔ بیوی نہیں ہوں میں تمہاری، طلاق دے چکے تھے تم مجھے، اپنے تمام گھر والوں کے سامنے طلاق دی تھی۔ شفا درد برداشت کرتے چیخی۔ جس دن اس کے انتقال کی خبر اس تک آئی تھی، اسی دن
وہ غصے اور اشتعال میں پاگل ہوتے۔ شفا کو تمام گھر والوں کے سامنے طلاق دے کے گیا تھا۔ اس کا اور شفا کا اب کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کی یکدم موجودگی اور خوف کے تحت وہ خاموشی سے اس کے ساتھ یہاں چلی آئی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نہیں مانتا اس طلاق کو، سمجھی تم؟ تمہاری زبان ویسے بہت تیز ہو گئی ہے، اسے صحیح کرنا پڑے گا تاکہ آئندہ میرے سامنے نہ چلے۔ اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے، آزاد کرتے، وہ زمین سے اٹھتے اپنی بیلٹ کھولتے ہوئے بولا، نہیں نہیں پلیز۔ شفا پیچھے کو کھسکتے ہوئے خوفزدہ آواز میں بولی۔ اسے سعد نے اس قدر نازکی اور محبت سے رکھا تھا کہ وہ ایک تھپڑ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی اب، گویا کہ بیلٹ کے وار۔ منیر اس کے یوں خوفزدہ ہونے پر وحشت زدہ قہقہا لگاتے اس پہ وار کرنے لگا۔ وہ شفا کی فریادوں، اس کی التجاؤں، سب کو نظر انداز کیے اس پہ وار کر رہا تھا۔ شفا کے وجود سے کپڑے پھٹنے لگے، وہ خونم خون ہوتے اس قدر زخمی ہو گئی تھی کہ اب اپنے بچاؤ کے لیے وہ دو لفظ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ یکدم باہر سے آتی پولیس سائرن کی آواز سنتے منیر رکا۔ اس سے پہلے کہ وہ شفا کے زخمی وجود کو چھپاتا یا بھاگتا، پولیس کی بھاری نفری گھر کے اندر داخل ہوتے اسے اپنی حراست میں لے گئی تھی، جبکہ باقی سب کو بھی ایک جگہ دیوار کے ساتھ لگائے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ حسن اور حسین صاحب کے ہمراہ اندر آتا سعد شفا کے وجود کو دیکھتے چیخا۔ سامنے زمین پر دھیمی سانس سے بھرتا وجود اس کی شفا کا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تو اس کی سنگت میں کھلتا گلاب تھی۔ یہ تو یوں لگ رہا تھا جیسے گلاب کو پیروں تلے روند دیا گیا ہو۔ سعد اسے دیکھتے اپنے آنسوؤں پہ قابو نہ رکھ سکا۔ زمین پہ اس کے پاس بیٹھتے اس نے کانپتے ہاتھوں سے شفا کا سر اٹھائے اپنی تھائی پہ رکھا۔ شفا کے جانے کے بعد اس کا دل نہیں مانا تھا۔ اگر وہ اس کی بیوی نہیں بھی تھی، پھر بھی وہ اسے منیر جیسے شخص کے ساتھ نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ قربت کے لمحات میں اس کے وجود پر جو نشان وہ دیکھ چکا تھا، وہ اس شخص کی درندگی ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ شفا میری جان، پلیز پلیز آنکھیں بند مت کرنا، شفا پلیز۔ اسے اپنی آنکھیں بند کرتے دیکھ سعد روتے ہوئے بولا۔ شفا بمشکل مسکرائی۔ اپنا ہاتھ اٹھاتے اس نے سعد کے گال پہ رکھا۔ سعد، مجھے بچا لیں، میں مرنا نہیں چاہتی، آپ کے ساتھ زندگی جینا چاہتی ہوں۔ یہ شخص مجھے بہت پہلے ہی طلاق دے چکا ہے، اس کے گھر والے جانتے ہیں اس بات کو۔ سعد کے گال پہ ہاتھ رکھتے وہ تھوک نگلتے ہوئے بمشکل بولی۔ حلق میں خون کا ذائقہ گھلتا ہوا محسوس ہوا تھا، جبکہ سعد کی آنکھوں میں اس کا حال دیکھتے خون اتر رہا تھا۔ میں بچا لوں گا آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ایک لمبی زندگی آپ کو جینی ہے میرے سنگ، جو انتہائی خوبصورت ہے، سعد نے محبت سے کہتے شفا کے وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ شفا سعد کے حصار میں قید ہوتے ہی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ حسن صاحب بیٹی کی حالت دیکھتے ڈھہ سے گئے تھے۔ حسین صاحب انہیں سنبھالتے سعد کے پیچھے لپکے، جبکہ پولیس منیر کو اپنے ہمراہ لیتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا شفا؟ آپ اسی وقت بتا دیتی طلاق کے بارے میں تو اس طرح آج میرے سامنے یوں نہ ہوتی۔ اس کا ڈرپ لگا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے وہ اس سے شکوہ کر رہا تھا، جو آسودگی سے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آج دوسرا ہفتہ تھا اسے ہسپتال میں، اور وہ ریکور کر رہی تھی۔ یہ ساری سعد کی محنت تھی۔ تمام گھر والے اس کی عیادت کے لیے آتے جاتے رہتے تھے، محض سعد تھا جو ہمہ وقت اس کے ساتھ موجود تھا۔ میں خوفزدہ ہو گئی تھی سعد، شفا نے جواب دیا۔ میرے ہوتے ہوئے بھی آپ اس سے خوفزدہ ہو گئیں، سعد نے پھر شکوہ کیا۔ معاف کر دیں، وہ میرے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے سعد، میں اسے کبھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کے لہجے میں اب بھی منیر کے لیے خوف تھا۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کی کرنی میری بیٹی۔ سعد اس کی بات کاٹ گیا۔ وہ میری بیٹی ہے، اس کے آگے کسی کی کرنی نہیں آئے گی شفا۔ وہ شخص اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے، 3 قتل کے کیسز ہیں اس پہ، اور پھر ڈومیسٹک وائلنس کا۔ وہ اب پھانسی کا حقدار ہے۔ سعد پہلی مرتبہ اس پہ برہم ہوا تھا، اور یہ برہمی شفا کو بری نہیں لگی تھی۔
وہ اروما کو لے کے ٹچی تھا اور ایسے مردوں سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ شوہر کا درجہ بلند ہے، لیکن وہ ایسی حرکات کرے جو انسانیت کے درجات سے کوسوں دور ہوں تو آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ خوفزدہ ہونے کے بجائے انہیں بتانا پڑتا ہے کہ وہ غلط ہے۔ عورت پہ ہاتھ اٹھانا کسی صورت صحیح نہیں ہے، اور جو مرد اس کے حق میں ہے وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے، سعد نے سنجیدگی سے کہا۔ شفا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔